أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ہاں جی شروع کریں. بسم بسم اللہ. اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ جو ہے قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے، وبینات من الہدی، اور اس کی ہدایت واضح ہے، والفرقان، اور یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فیصلہ اور فرق ڈالنے والا ہے. ومن شاہد منکم، تم میں سے جو آدمی بھی اپنے ملک میں ہو، حضر میں ہو، الشہر، تو اس مہینے کے دوران وہ اپنے ملک میں ہے، حضر میں ہے اور موجود ہے، فلیصم، تو اسے چاہیے وہ روزہ رکھے. ومن کان مریضا، جو آدمی بیمار ہو، اولا سفر، یا وہ سفر پر ہو، فعدت من ایام اخر، تو کیا ہے اس کو چاہیے کہ ان دنوں روزے نہ رکھے، اس کے بعد دوسرے ایام میں اتنے ہی روزے رکھے جتنے اس نے ضائع کیے ہیں، جتنے وہ نہیں رکھ سکا. یرید اللہ بکم الیسر، خدا تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، خدا تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تمہیں چاہیے کہ روزے مکمل کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تم خدا کا شکر ادا کرو اور خدا کو عظمت سے یاد کرو کہ خدا نے تمہیں ہدایت دی اور رمضان جیسا مہینہ نصیب فرمایا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ایسا تم کرو گے شاید تم شکر گزار ہو جاؤ. یہاں پر اس آیت میں کچھ نکات ہیں اور تفسیری جو ہے پہلو ہیں، ان کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں. پہلا، یہاں پر جو اس کے مفردات ہیں، لغات ہیں، ان میں سے بعض امپارٹنٹ لغات ہیں، ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. شہر عربی میں کہتے ہیں کہ اس کو مہینے کو شہر، فارسی میں کہتے ہیں کہ اس کو سٹی کو، عربی میں کہتے ہیں مہینے کو. رمضان، رمضان کا معنی ہوتا ہے یہاں تو مراد یہ ہے کہ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، لیکن رمضان کے ویسے دو معنی ہوتے ہیں. ایک اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رمضان، دوسرا معنی یہ ہے کہ جلا دینے والا، جلا دینے والا، ایسا جلا دینے والا جس میں دھواں نہ ہو. یعنی مراد یہ ہے کہ رمضان مومنوں کے، مسلمانوں کے گناہوں کو اس طرح جلا دیتا ہے کہ وہ گناہوں کے آثار بھی نہیں رہتے. اور پھر بینات کا معنی جو ہے یہاں اگلی اس آیت کے اگلے حصے میں ہے. بینات کا معنی کیا ہے؟ بینات کے معنی موعظ ہوتا ہے اور واضح، بیان سے نکلا ہے، بینات واضح، کلیئر. اور فرقان کا معنی ہے یعنی ایسی چیز جو حق اور باطل کے درمیان میں فاصلہ ڈالتی ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس کی ایک ایک آیت کے ایک ایک ورڈ اور ایک ایک جملے کا جو ہے تفسیر کریں، کچھ نکات رمضان سے متعلق بیان کرنے ضروری سمجھتا ہوں. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس کو مختلف پہلوؤں سے فضیلت حاصل ہے. پہلا پہلو یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. دوسرا پہلو اس کے ہے کہ اس میں شب قدر ہے. پھر ایک اور یہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ تمام جو آسمانی کتابیں ہیں وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی ہیں. بس اس رمضان کو جو ہے وہ کتابوں کے نزول کی وجہ سے، قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے اور روزے کی وجہ سے اور شب قدر کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ 27 رجب کو مناتے ہیں یوم بعثت، یعنی اللہ کے رسول پر جو پہلی آیات نازل ہوئی رجب کے مہینے میں ہوئی. پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن کس میں نازل ہوئے؟ رمضان میں نازل ہوئے. اس میں کس طرح ہم دونوں کو آپس میں امانگ کریں گے، دونوں کو کس طرح جو ہے وہ سیٹسفائی کریں گے، جسٹیفائی کریں گے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن کی دو نزول ہیں. قرآن کا ایک نزول ہے، گریجولی قرآن نازل ہوا ہے، آہستہ آہستہ، ڈے بائی ڈے.
واقعات کے مطابق، اوکیژن کے مطابق نازل ہوا ہے، اور ایک قرآن کا نزول اکٹھا نزول ہے۔ جو قرآن جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل ہوا، رجب کے مہینے میں اس کا آغاز ہوا ہے، اور جو قرآن اللہ کے نبی کے دل پر نازل ہوا ہے اکٹھا، وہ نازل ہوا ہے رمضان کے مہینے میں۔ بس اس طرح ہم دونوں کو آپس میں ملا سکتے ہیں۔ پھر یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض ہو کہ خدا نے کہا یا ایھا الذین آمنو پہلی والی آیات میں، اور اس کے بعد یہ ذکر کیا شہر رمضان، یعنی یہ بتا رہا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا جو مہینہ ہے، یہ خدا نے اس کو خاص قرار دیا۔ کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ اور پھر رمضان کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اس میں روزے ہیں، اور روزے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی دعوت ہے، اللہ کی مہمانی ہے، یعنی اس میں میزبان خدا ہے اور مہمان روزے دار ہے۔ یہ آیت ہمیں اور دوسری آیات جو روزے سے متعلق ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کو، مومن کو، مسلمان کو اس مہینے میں دعوت دی ہے، اور دعوت پر بلایا ہے، اور خود بلایا ہے، فرشتوں کے ذریعے نہیں بلایا، خود بلایا۔ اس لیے تو حدیث میں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور کیا ہے، میں اس کی جزا ہوں۔ اور پھر اس مہینے میں خدا نے ہمیں دعوت پر بلایا ہے، تو دعوت کھانے پینے کی نہیں ہے، بلکہ دعوت کس چیز کی ہے؟ شب قدر کی صورت میں ہے، قرآن کے نزول کی صورت میں ہے، فرشتوں کے آنے کی صورت میں ہے، دعا کی قبولیت کی صورت میں ہے، اور اللہ کی طرف سے الطاف الہیہ کے نزول کی صورت میں ہے، اور دوزخ سے دوری کی صورت میں ہے۔ اور دیکھیں نا یہ کیا ہے، یہ دعوت اتنی پیاری دعوت ہے مومنوں کے لیے کہ اس میں خدا نے منع کر دیا کس کو؟ شیطان اس میں انٹر نہیں ہو سکتا اس دعوت میں۔ اور اس دعوت میں خدا نے ہمارے لیے جو پذیرائی کا انتظام کیا ہے وہ کیا ہے؟ اس میں کیٹیگریاں قرار دی ہیں کہ اس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، تیسرے 10 دن میں انسان جو ہے اگر وہ رحمت اور مغفرت حاصل کر چکا ہے تو ڈائریکٹ بہشت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اس مہینے میں اتنی پیاری خدا نے دعوت دی ہے کہ خدا ارشاد فرماتا ہے، حدیث میں ہے کہ نومکم فی عبادہ، کہ اس مہینے میں تمہارا کیا ہے؟ سونا عبادت ہے، وانفاسکم تسبیح، اور تمہارا سانس لینا عبادت ہے۔ دیکھیں خدا اس مہینے میں کتنا کریم ہے کہ وہ کام جو کہ اختیاری نہیں ہے ان پر بھی عبادت شمار کرتا ہے۔ یعنی دیکھیں سانس لینا اختیاری نہیں ہے، لیکن اس کو خدا اس مہینے میں عبادت جو ہے وہ شمار کرتا ہے۔ اور پھر دیکھیں ہر مہمانی میں، دعوت میں، فنکشن میں جانے کے کچھ آداب ہیں کہ آپ جاتے ہیں اس فنکشن سے جانے سے پہلے تیار ہوتے ہیں، نیا لباس پہنتے ہیں، گاڑی کا آپ اچھا انتظام کرتے ہیں، اور وقت پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس مہمانی میں بھی کچھ آداب ہیں، یہ جو مہمانی رمضان کی صورت میں خدا نے ہمارے لیے رکھی ہے اس میں آداب ہیں، اس میں انٹرنس کے آداب ہیں کہ انسان اس مہینے میں دروغگوئی سے، جھوٹ سے پرہیز کرے، حسادت سے دوری اختیار کرے، غیبت کو ترک کر دے، اور زبان کو کنٹرول کرے، کسی پر ظلم نہ کرے، اور خدا کی طرف سے غافل نہ ہو، تو پھر وہ اس مہمانی میں، اس دعوت میں انٹر ہوگا۔ ورنہ اس دعوت میں انٹر ہونا اس کے لیے کیا ہے؟ وہ ممکن نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ رمضان کی ویلیو قرآن کے نزول کی وجہ سے، ایک ویلیو قرآن کے نزول کی وجہ سے، یعنی جہاں کہیں قرآن ہوگا وہاں ویلیو پائی جاتی ہوگی۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ خدا کے ہاں آپ کی ویلیو، آپ کا مقام ہو، آپ کی قدر ہو، خداوند تعالیٰ آپ کو انعام سے نوازے، تو اپنے سینے کو قرآن سے بھر دیں، چاہے وہ تلاوت کی صورت میں ہو، چاہے وہ سمجھنے کی صورت میں ہو، چاہے وہ عمل کرنے کی صورت میں ہو، تو تب آپ کی ویلیو خدا کے ہاں بڑھے گی۔ جب خدا کے ہاں ویلیو آپ کی بڑھ جائے گی تو آپ آتش جہنم سے محفوظ رہیں گے۔ اور پھر اسی جو ہے وہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ فَلْيَصُمْ کہا، وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جو آدمی تم میں سے کیا کرے اس مہینے کو پائے روزہ رکھے، یعنی چاند نظر آئے تو روزہ رکھیں گے، ورنہ 30 دن آپ مکمل کریں گے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، تم میں سے کوئی آدمی مریض ہو اور سفر پر ہو یا سفر پر ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اس کو چھٹی نہیں ہے مکمل، اس نے کیا، اس کو چھٹی مکمل نہیں ہے، اس نے کیا کرنا ہے جی؟ دوسرے ایام میں روزہ رکھنا ہے۔ اور اگر سارا سال نہیں رکھ سکتا بیمار تو اس نے کیا کرنا ہے؟ فدیہ دینا ہے۔ پھر خدا ارشاد فرما رہا ہے یرید اللہ بکم اليسر، خدا جو ہے وہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا۔ یہ روزہ تمہارے لیے فرض کیا، تمہاری سختی کے لیے نہیں کیا بلکہ تمہاری آسانی کے لیے کیا۔
ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ میں اس دن دیکھ رہا تھا ذاکر نائک کے ایک پروگرام، اس میں ایک ہندو نے سوال کیا ذاکر نائک سے کہ بعض مذاہب دنیا میں ایسے ہیں کہ انہوں نے انسانیت کے لیے بعض تحفے پیش کیے ہیں، خدمت کی ہے، مثلا ہندوؤں نے یوگا دی ہے کس کو؟ انسانیت کو۔ اسلام نے کیا دیا ہے؟ اس کا بہترین جواب ہے کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے؟ یہ روزہ دیا ہے، اور کچھ بھی نہ لینا، اسلام نے اخلاقیات دی ہیں، صفائی آپ کو نظام اس نے دیا ہے اسلام نے ایک دوسرے کی قدر کرنا آپ کو سکھایا ہے، خواتین کو حقوق دیے ہیں، خواتین کی عزت و احترام دیا ہے، دوسرے مذاہب نہیں ہے۔ یہی ہندو جو آپ کو یوگا دے رہا ہے، اس کے یہاں خاتون کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے یہاں کل تک یہ ہوتا تھا کہ اگر شوہر فوت ہو گئے تو خاتون اس کے ساتھ مر جاتی تھی، اور خاتون کو حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنی آزادی کے لیے مشکلات کی صورت میں طلاق لے سکے، لیکن اسلام نے خاتون کو حق دیا، اور یہ بہترین چیز اسلام نے جو دی ہے ہمیں روزہ ہے۔ اس لیے بہت سارے ایسے غیر مسلمان ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں یہ سمجھ کر کہ اس روزے میں دنیاوی لحاظ سے، بدنی لحاظ سے انسان کو فائدہ ہے، اور نفسیاتی لحاظ سے بہت زیادہ فائدہ ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ڈاکٹر یہ تجویز کرتے ہیں کہ نفسیاتی بیماری کے لیے آپ روزہ رکھیں تاکہ آپ کی توجہ وہ سوچ سے، فکر سے ہٹے اور آپ کی جسمان بدن کے اندر تبدیلی آئے، اور تبدیلی کی بنیاد پر آپ کی فکر نفسیات میں جو ہے وہ فرق آئے۔ اور ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہاں پر عید کے دن مومنین ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہیں کہ کتنا وزن گھٹائی، ٹھیک ہے، تم نے کتنا وزن کم کیا ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے روزے اس لیے رکھ رہے ہیں کہ وزن کم کریں، روزے اس لیے رکھیں کہ گناہ کم ہو، گناہوں کا بوجھ کم ہو، گناہوں کا وزن کم ہو۔ اور پھر اسی آیت میں خداوند تعالیٰ ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کے جو احکام ہیں وہ بندے کی طاقت کے مطابق ہیں، بندے کی برداشت کے مطابق ہیں، بندے کی صحت کے مطابق ہیں۔ اور روزہ صحت کے لیے کہا کہ مریض ہے اس نے روزہ نہیں رکھنا، روزہ صحت کے لیے، اگر صحت خراب کر لائے تو پھر آپ نے نہیں رکھنا روزہ۔ یعنی خداوند تعالیٰ نے ہر کام میں آسانی کی ہے، اور اسلام میں کیا ہے، کہیں بھی کلوز اینڈ نہیں ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں گے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں گے۔ یعنی دو چیزوں کی طرف توجہ کرنا یہاں ضروری ہے، ایک تو جو ہماری شرعی تکلیف ہے، شرعی فرائض ہیں، وہ ساقط نہیں ہوتے، وہ ختم نہیں ہوتے، لیکن ان کی سچویشن تبدیل ہو جاتی ہے کہ روزہ آپ نہیں رکھ سکتے تو بعد میں رکھ لیں، پھر بھی نہیں رکھ سکتے تو آپ فدیہ دے دیں، یہ نہیں ہے کہ چھٹی ہو جائے، لیکن آپ کی طاقت کے مطابق خدا نے جو ہے وہ احکام رکھے ہیں۔ اور پھر یہاں کہا کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جب آپ مریض ہوں یا سفر پر ہوں تو دوسرے ایام میں اتنے ہی روزے آپ نے رکھنے ہیں، یعنی اس سے نہ کم نہ زیادہ، واجب کی صورت میں۔ اور پھر یہ کہا یہاں پر لِتُكَبِّرُوا عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ خدا کو عظمت سے یاد کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ روزہ ہے، یہ ہدایت کا سبب فراہم کرتا ہے، ہدایت کے لیے زمینہ فراہم کرتا ہے، ہدایت کے لیے آپ کے لیے گراؤنڈ بناتا ہے۔ تو بس جو روزہ آپ کے لیے اتنی خوبیاں لا رہا ہے، آپ کے لیے صحت کا انتظام کر رہا ہے، اللہ کی رضایت کا سبب بنتا ہے، تقوی آپ کو حاصل ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر جو ہے خدا آپ سے راضی ہوتا ہے، تو اس روزے کو آپ رکھیں تاکہ خوبیاں، یہ فائدے آپ کو حاصل ہوں۔ یعنی خداوند تعالیٰ یہاں پر مومنوں، مسلمانوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے، تشویق کر رہا ہے، ترغیب کر رہا ہے، یہ جو روزہ تم رکھ رہے ہو اس کو سختی نہ سمجھو، یہ تمہارے لیے ہے، تمہاری بہتری کے لیے ہے، اس کو خدا کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، خداوند تعالیٰ جو ہے وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ پوری دنیا اگر روزہ رکھے تو خدا کو فائدہ نہیں پہنچتا، پوری دنیا اگر روزے سے انکار کر دے خدا کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ آج یہیں تک رہے گا، ابھی ہم کاہوت نکالتے ہیں، پہلے امام حسن سے متعلق کرتے ہیں، پھر ٹائم ہوا تو پھر ہم کاہوت کریں گے رمضان سے متعلق۔ جی ابھی تھوڑا آپ ریڈی ہو جائیں، میں اسکرین شیئر کرتا ہوں آپ کو کاہوت کی۔ جی میں اس کو نکالوں۔ یا